اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم۔ شوق، عقیدت، محبت اور جہاد کے ساتھ ایک مرتبہ تمامی احباب سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں، مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صرف 2 سے 3 منٹ ہم سرکار پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس عقیدے اور اس ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پہ پڑھے گئے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور سرکار محبت سے پڑھے گئے درود و سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اور درود و سلام پڑھنا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو نعیم اصفہانی نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف لے کے گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ہرنی کو دیکھا جس کو ایک بندے نے قید کیا ہوا تھا۔ اس ہرنی نے یہ بتایا کہ اللہ کے محبوب، یہاں پہاڑی کے پیچھے میرے بچے ہیں اور حضور وہ بھوکے ہیں اور اس بندے نے مجھے قید کر لیا ہے، اے آمنہ کے لال اگر آپ اسے کہیں اور یہ مجھے چھوڑ دیں اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واپس نہ آیا تو جو ہرنی تھی نا اس نے جو جواب دیا وہ بڑا تھا۔ ہرنی کہنے لگی اے محبوب اگر میں واپس نہ آؤں نا تو میں اس بندے کی طرح ملعون ہو جاؤں کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ اور صاحبو یہ ہمارے رسول ہیں کہ جنہیں اللہ نے کائنات کے ہر ذرے کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے اس بندے کو کہا کہ اسے چھوڑ دیں، اس نے کہا حضور میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے چھوڑا، وہ ہرنی گئی، بچوں کو دودھ پلایا اور پلا کے واپس آئی۔ لیکن یہ پھر کریم ہے نا، یہ تو پھر محبوب ہے نا، کیا ان کی عطا ہے، کتنی ان کی نوازشات ہیں۔ آپ نے اس بندے سے کہا کہ اس ہرنی کو اگر بیچنا چاہتا ہے تو قیمت میں ادا کر تو اسے آزاد ہی کرتے ہیں۔ تو صاحب کو پتہ چلا کہ درود و سلام پڑھنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جو درود و سلام نہ پڑھ سکے اس جیسا محروم شخص کوئی نہیں، اور جو درود و سلام پڑھنے والا ہو سرکار کی بارگاہ میں اس سے زیادہ مقبول کوئی شخص نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ خوشی نال پڑھ سو ذرا سارے ذوق نال مظاہرہ کرو، مل کے پڑھ لو کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوستو، لوگ ہمیں ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ نہ صرف یہ میلاد کی محفلیں کرتے ہو، باقی تو تم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو بھائی ہم جو ہے نا سارے کے سارے وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، تم پتہ نہیں مارے جاؤ گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ جو سرکار کی نعت اور حضور پہ درود و سلام ذرا جھوم جھوم کے پڑھے نا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اے امام اہل سنت کیوں؟ فرمایا وہ حشر کا میدان جہاں پل صراط کے اوپر سرکار کھڑے ہوں گے اور حضور دعائیں کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ جب حضور دعا کریں تو پھر امت ماری کیسے جائے؟ اعلیٰ حضرت پھر ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا وہاں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، پل صراط کے اوپر بھی بس تم جھومتے جانا، درود پڑھتے جانا، سرکار جانے اور پل صراط سے پھر پار ہونا چاہتے ہیں۔ سنیں اعلیٰ حضرت کا شعر، آپ فرماتے ہیں رضا پل سے اپنی وجید کر کے گزریے، رضا پل سے اپنی وجید کر کے گزریے، ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ میں نے کہا یہ شعر بھی آپ کو سامنے پڑھ دوں۔ مجھے بتائیں کہ کیا قیامت کے دن اگر کسی بندے کو اللہ نے پکڑ لیا کہ تم نے نمازیں کم پڑھی ہیں، تم نے میری نافرمانی کی ہے، تو اسے حضور چھڑوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو سارے۔ اور جس کو حضور نے پکڑ لیا کہ یا اللہ یہ میرا نافرمان تھا، یہ میرا گستاخ تھا، اس کا کیا بنے گا؟ اسے کون چھڑوائے گا؟ کوئی نہیں چھڑوانے والا۔ سنیں شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے کہ خدا محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و عظم شانہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع امت باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب زیت شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق کا صدقہ میں اور آپ 12 روزہ محافل میلاد النبی کے اندر شریک ہیں کہ جو محافل خادم الفقراء محترم المقام جناب محمد گلباز قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اس خوبصورت آستانے پر ہر سال منعقد پذیر جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافل کا صدقہ ہمیں میلاد النبی کی حقیقی برکات نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام، سرکار کے ثنا خان اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے شاکان یہاں موجود ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی پاک برگامی قبول فرمائے۔ اب آپ اس کی احتشام وقت مقررہ سے میں کچھ تھوڑا لیٹ ہو گیا، مجھ پر معذرت کا طالب ہوں۔ چند ایک گزارشات بڑی تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ قرآن مقدس کے تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے کہ جس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبوت اور رسالت ملنے میں سارے نبی برابر ہیں، لیکن منصب اور مقام کے اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، قرآن یوں بھی بیان کر سکتا تھا کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض سے کم درجہ عطا کی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا۔ رب نے کہا یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر بولے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ گویا رب نے ہمیں ادب کا درس دیا کہ جب بات انبیاء کی ہو نا تو پھر بات کرنی کیسے ہے، یعنی ایسے بات نہیں کرنی جیسے لوگ بات کرتے ہیں۔ جب نبی کی بات ہو تو پھر ادنا لفظ، کم لفظ یہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس نبی کا درجہ کم ہے، اس نبی کا مقام کم ہے۔ کوئی بات جب نبی کی آ گئی تو پھر کم اور ادنا کا تصور ہی کیا ہے؟ جس کو رب نے نبوت عطا فرمائی ہے اس سے رب نے ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ اب صاحبان سے احتشام میں اس مسئلے کو تھوڑا سا آسان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ نا بزرگوں کو مانتے ہیں اور ہمارے اکابر ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا فیض اور محبوب رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ سے ادب کی بڑی دولت تھی، اور ہم اہل سنت کی پہچان ہی ادب ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں شان رسالت، شان اولیاء بیان کرنے کا معیار کیا دیا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تشریف فرما تھے، ایک خطیب خطاب کر رہا تھا اور خطاب کرتے کرتے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں نا سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہے۔ اب یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ ان سے نا کم درجہ حضرت فاروق اعظم کا ہے، ان سے کم درجہ حضرت عثمان غنی کا ہے، ان سے کم درجہ حضرت مولا علی کا ہے۔ جب یہ انہوں نے بیان کیا نا تو محدث اعظم پاکستان نے پکڑ لیا، فرمایا مولانا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ مولانا نے کہا حضور میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت محدث اعظم پاکستان کو جلال آ گیا، فرمایا یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنے کا انداز نہیں، یہ کیا انداز ہوا تم جو اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہے ہو؟ حضور اہل سنت کا عقیدہ پھر کیا بیان کریں گے، کیسے بیان کریں گے؟ سنو صاحب و امام احمد رضا کے نمک خار کیسے تھے، امام احمد رضا کے درس سے ٹکڑے کھانے والے لوگ کیسے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت کے طلباء اور سیدی اعلیٰ حضرت کا ادب رسول کیا تھا۔ محدث اعظم پاکستان نے فرمایا اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنا ہے تو یوں بیان کر کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ بلند مقام اللہ نے جناب سیدنا حیدر کرار کو عطا فرمایا ہے، ان سے بلند مقام اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے، ان سے بلند مقام اعلیٰ مقام اللہ نے جناب فاروق اعظم کو عطا فرمایا ہے، ان سے اعلیٰ مقام اللہ نے جناب صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا جسے سرکار سے نسبت ہو جائے ارے وہ ادنا نہیں رہتا، وہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ وہاں ادنا کا کیا تصور، وہاں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت؟ سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک نعت خان نے نعت پڑھی، اس نے کہا شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی۔ آپ نے پکڑ لیا، فرمایا یہ کیا انداز ہے، شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی۔ فرمایا کیا حضور کسی کی شانیں گھٹانے آئے تھے؟ کائنات میں جس ماں کو کوڑیوں کے داموں بیچا جاتا تھا، جس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اس ماں کو سرکار نے یہ عزت عطا فرمائی کہ حضور نے جنت عرش کی بلندیوں سے اٹھائی اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، احمد رضا پھر کیسے بیان کریں؟ فرمایا کہنا ہے تو یوں کہہ کہ شان یوسف بھی بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے۔ ذرا پیار سے کہو یا سبحان اللہ۔ صاحبان اس کی احتشام
اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بات کو بات پر فضیلت عطا فرمائی ہے صاحبوں، اور پھر سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، میں قرآن ہی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن ہی سناؤں گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان بیان فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری جماعت، جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی نا تو رب تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا نام لیا، نام لے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح تمہاری یہ بات ہے، اے ابراہیم تمہاری یہ بات ہے، اے اسماعیل تمہاری یہ بات ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے میرے مصطفیٰ کی صفات کو بیان فرمایا۔ جس نبی کا نام اور جس محبوب کا نام رب نہ لے، دیکھیں نا ایک بادشاہ ہے، اس کے بہت سارے وزیر ہیں، اور یہ مثال اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف میں دی ہے۔ فرماتے ہیں بادشاہ اس کے بہت سارے وزیر ہیں، اور جب کسی وزیر کی باری آئے تو بادشاہ نام لے کر کہے، زید تمہارے ذمہ یہ کام ہے، اوے عمر تمہارے ذمہ یہ کام ہے، اوے بکر تمہارے ذمہ یہ کام ہے، اور خالد تو نے یہ کرنا ہے۔ اور جب ایک خاص وزیر کی باری آئے تو بادشاہ نام نہ لے بلکہ بادشاہ کہے محترم، مکرم، عزت والے، میرے نائب، میرے پیارے، میرے محبوب، تو فرماتے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی سمجھو کہ کائنات میں اللہ نے ہر نبی کا نام لیا، لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی تو رب نے نام نہیں لیا، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی طہ کہہ کر پکارا ہے۔ اب صاحبو ذرا سنو تو صحیح نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نام لے لے کے انبیاء کو پکارا ہے اور کیسے انداز سے پکارا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے نبی جناب سیدنا آدم کی باری آئی، میرا اور تیرا پروردگار حضرت آدم کو آواز لگا کے کہتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جناب حضرت نوح کی باری آئی، میرا اور تیرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی من معک۔ جناب حضرت ابراہیم کی باری آئی، تیرا اور میرا پروردگار اعلان فرماتا ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ذرا ایک مرتبہ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت جناب موسیٰ کی باری ہے، تیرا اور میرا پروردگار اعلان کرتا ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ۔ حضرت جناب عیسیٰ کی باری ہے، تیرا اور میرا پروردگار حضرت عیسیٰ کا نام لے کے کہتا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک۔ جناب حضرت داؤد کی باری ہے، تیرا اور میرا رب اعلان کرتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ اب صاحبو ہر نبی کی باری ہے، حضرت جناب زکریا کی باری ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جناب زکریا کا نام لیا۔ حضرت یحییٰ کی باری ہے، میرے اور تیرے رب نے جناب یحییٰ کا نام لے کر ارشاد فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے اللہ نے سارے کے سارے نبیوں کا نام لیا، لیکن جب باری تیرے اور میرے رسول کی آئی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ نعرہ رسالت، آمد
میرے آقا کے غلاموں پھر ذرا مچل کر کہو نا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے چسامی مرتبہ سارے مل کر کہہ دو یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اٹھاؤ قرآن، دیکھو میرے پروردگار کا انداز۔ کبھی میرا رب اپنے نبی سے کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی میرا پروردگار اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی تیرا اور میرا پروردگار اپنے نبی کو آواز لگاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یاسین، کبھی رب آواز لگا کر کہتا ہے طٰہٰ، کبھی پروردگار میرے محبوب کو آواز لگاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ گویا میرے رب نے بتا دیا اور کائنات والو، جسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے اس محبوب کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ میں رب ہو کر بھی اس نبی کا نام نہیں لیتا ہوں۔ تو ذرا بچل کے کہو نا یا مصطفیٰ خیر الورا، نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، ہیلو کما تیرے جیا، اے موبائل میں کہاں رکھیا، میں بڑی محنت کر کے لکھا ہے تو خالی دل کے نام سے قرآن نہ آنا، تو میں ہے چلو قرآن تک کے لیے ہے قرآن، کہو سبحان اللہ۔ میں ڈیری لکھیا سے میں جو ٹائم آ کے میں تصویرہ بنائی گی نا، ایسے میرا ذہن سارے موبائل میں کھڑا، چونکہ آج کل راتی چور جناب رو کے موبائل چاہیے، پھر میں سوچا کہ نہیں یار ذرا موبائل ہے ذرا آسانی ہو جی سی۔ تو دوستو یہ قرآن ہے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب ایک آخری بات سنیں، آپ کو لطف آئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، جب دعوت توحید قوم کو دی تو قوم نے نبیوں کو برا بلا کہا۔ کسی نے کہا جی آپ تو جادوگر ہو، کسی نے کہا جی آپ جھوٹے ہیں، کسی نے کہا جی آپ بے وقوف ہیں، کسی نے کہا جی آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا جی آپ کمزور ہیں۔ یہ مختلف الفاظ قرآن مقدس میں جا بجا مختلف انبیاء کے لیے قوم نے استعمال کیے ہیں، لیکن صاحبوں اللہ کے نبیوں نے صبر و تحمل کے ساتھ باتیں صحیح اور علم کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی نا تو رب نے میرے اور تیرے محبوب کو جواب بھی نہیں دینے دیا۔ رب نے کہا سنیا تو نے جواب نہیں دینا، اب جو بولے گا اسے خود رب جواب دے گا۔ سنیا تو نے بولنا بھی نہیں ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا پیارا ہے۔ اب صاحبان سید ہم سنیں قرآن۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم نہ تمہیں واضح گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت نوح کا جواب کیا تھا؟ فرمایا یا قوم لیس فی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، فرمایا قوم میں گمراہ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہ جناب نوح کا جواب۔ حضرت ہود نے قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي السَّفَاهَةِ، ہم آپ کو بے وقوف دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال ہے آپ تو جھوٹے بھی ہیں۔ یہ قوم نبی سے کہہ رہی ہے، اور آگے سے جناب حضرت ہود کیا کہتے ہیں یا قوم لیس بی صفاحہ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ حضرت شعیب نے قوم کو دعوت دی تو قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا شعیب تم تو ہمارے درمیان بڑے کمزور ہو، اگر ہمارے پاس نہ جناب اگر کوئی جماعت ہوتی نا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے، ہم تمہیں چھوڑتے نہیں، لیکن چونکہ تیرا خاندان ہے تو وہ پھر سارے لڑنے لگ جائیں گے، اس لیے ہم تیرے ساتھ بات نہیں کرتے۔ حضرت شعیب قوم سے کہنے لگے قوم کیا تم میرے خاندان کا عزت اور احترام اور مقام اور مرتبہ رب سے بھی بڑھا رہے ہو؟ یعنی تمہیں رب کا حیا نہیں اور میری قوم کا حیا نہیں۔ حضرت شعیب کے یہ جملے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم آپ کو جادوگر سمجھ رہے ہیں، آپ تو جادوگر ہیں۔ جناب موسیٰ بھی قوم کو جواب دے رہے تھے کہ نہیں، میں جادوگر نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ پتہ چلا سارے نبینا جب ان کو قوم نے برا بھلا کہا تو جواب خود دے رہے ہیں۔ اب صاحب سنو، جب میرے اور تیرے محبوب کی باری آئے، قوم نے میرے مصطفیٰ کو تانا دیا کہ آپ جادوگر ہیں، تو حضور نے جواب نہیں دیا کہ میں جادوگر نہیں، بلکہ رب العالمین نے جواب عطا فرمایا۔ اور جواب سنو کتنا پیارا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب میرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قوم نے کہا اے محمد ہم خیال کرتے ہیں کہ تم جادوگر ہو، اللہ کا قرآن جناب جبریل لے کے حاضر ہوئے، میرے پروردگار نے اعلان فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ دیکھیں رب قسم اٹھا کے کیسے کہہ رہا ہے، حالانکہ رب ہے، اسے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب قسم اٹھا کے کہتا سونے ہاں مجھے لوہے محفوظ کی قسم، تو مجنون تو نہیں، کائنات میں تیرے جیسا عقلمند تو میں نے پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام رب اعلان فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ محبت کا اظہار کرے گا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، چند دن امام الانبیاء پہ وحی رک گئے، نبوت وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، جناب جبریل تشریف نہیں لا رہے، مکے کے کافروں نے شادیاں بجانے شروع کر دیے اور کہنے لگے ان محمدن وداہ ربہ وقلا، اے سارے کے سارے خوش ہو جاؤ، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ سے ان کا رب ناراض ہو گیا۔ میرا رب جناب جبریل کو بھیج کر کہتا ہے جبریل جا میرے محبوب سے جا کر کہہ دے والضحیٰ واللیل وما واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا مکے کے کافروں نے امام الانبیاء کے صاحبزادے کے مثال پر کہنا شروع کر دیا اس نبی کی اولاد بچے گی نہیں، یہ نبی ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کے قلب مبارک پر یہ بات ناگوار گزری، اللہ کا قرآن جناب جبریل لے کے حاضر ہو گئے، اللہ نے فرمایا سوڑیا سن انا اعطیناک الکوثر، اے سوڑیا یہ مکے کے سارے کافروں کی اولاد مر جائے گی، کائنات کے چپے چپے پر تیرے بیٹے سادات کی صورت میں موجود رہیں گے۔ ابھی تو کہتے ہیں نا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے ہی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا۔ آپ صاحب کو قرآن پڑھنے لگو تو قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن میں اللہ نے جو میرے رسول کی شان بیان کی ہے آپ سوچیں تو حیران ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑی لطف کی بات ہے، قرآن مقدس میں علماء کم از کم اس بات سے بڑا لطف اندوز ہوں گے۔ قرآن مقدس میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کی باتوں کا ذکر کیا نا، یہ بڑی تھوڑی باریک بات ہے لیکن جس کے پلے پڑی یقین مانے لطف لے گا۔ مجھے تو بڑا لطف آیا یہ بات پڑھ سن کے، باقی آپ بندے کا اپنا ذوق ہے۔ قرآن میں جب اللہ نے قوموں کی ایک آیت نقل کی نا کہ میں نے شعیب علیہ السلام کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، میں نے نوح علیہ السلام کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، اور قوم نے آگے سے یہ باتیں کہیں، تو رب نے کہا کہ قوم نے کہا یا ابراہیم
یا نوح یا ہود یا صالح، یعنی لفظ نام لے کے کہ کون نے اس نام سے پکارا. لیکن رب کعبہ کی قسم جب میرے اور تمہارے رسول کی باری آئی نا تو رب نے کے بعد حکایت بھی کی نا کہ مکے کے کافر رسول کو کیا کہہ رہے ہیں، تو رب نے پھر بھی نام نہیں دیا. رب نے پھر بھی نام. لیکن نا میں مثال کے طور پر حضرت سے ایک بات کہتا ہوں، میں ان کا نام لیتا ہوں، یا یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو کسی کا یہ بچے کا نام زید ہے، میں اس کو کہوں اوے زید کو نا شاہ صاحب نے بلاتے کہا اوے زید، ایک بات ہے اس کا مطلب ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب رب نے سرکار کی اس حکایت کو نقل کیا نا کہ مکے کے کافروں نے سرکار کو کہا اوے محمد آپ تو جادو کر رہے ہیں، تو رب نے یہ بات اس طرح نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ مکے کے کافروں نے کہا اوے محمد بن عبداللہ آپ جادوگر ہیں، محمد بن عبداللہ آپ تو جناب مجنون ہیں، محمد بن عبداللہ آپ تو فلان. اس انداز سے بھی رب نے ذکر نہیں کیا. ذرا دیکھیں تو صحیح نا رب نے کیا پیارا انداز اپنایا. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اوے میرے وہ نبی جن پر قرآن نازل ہوا ہے. یہ مکے کا کافر کہتا ہے کہ آپ مجنون ہیں. آپ سوچے تو صحیح نا، رب حکایت میں بھی نبی کا نام نہیں لیتا. اور یہاں تک کہ بس نہیں، قوم ساری کی ساری پکارتی رہی نام لے لے کے کہ بھائی فلاں کا فلاں نبی، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، فلاں نبی یہ کہتے ہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں منع بھی کر دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول، اے نبی کو ایسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو نام لے لے کے پکارتے ہو. یا اللہ کیسے پکاریں؟ فرمایا جب پکارنا ہو تو یوں کہنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صاحبان سید شام، یہ میرے اور آپ کے رسول کی شان ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا مرتبہ ہے. آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں دوستو، کبھی فخر کیا کرو تنہائی میں کہ اللہ نے ہمیں ایسی شانوں والا رسول عطا کیا. ایک دو نہیں، جب ہزاروں رسول یہ دعا کریں گے یا اللہ تو ہمیں رسالت نہ دیتا، حضور کو امتی بنا دیتا، تو پھر ہمیں کم از کم سینہ چوڑا کر کے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. اور یہ پتہ چلے گا حشر کے میدان میں کہ غلام رسول ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ پتہ چلے گا میدان محشر میں کہ جسے سرکار کی غلامی میسر آئی وہ کتنی شانوں والا ہے. یہ میری آخری بات ہے، میں آپ کو کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں آپ کو حشر میں لے جاتا ہوں. صاحبوں میدان محشر میں سرکار کی شان پتہ چلے گی. یہ آج نہیں جو مانتے نا بھائی تجھے میلاد منا کے کیا کیتا، میں کہتا ہوں نہ منا کے کیا کیتا، ایسا یہ منا کے کچھ نہیں کیتا، منا کے کیا کیتا. میلاد منانا بھی جناب ہر بندے نے واسطہ کام نہیں. اے لوگ سارے پریشان ہو جائیں بھائی باز صاحب جناب میرا نام بار مذہب کرانے ایسا کیا نہ کرانے، اب بندے نے کام نہیں، بڑے گردے والا کام ہے. اے وہ بندہ کرا سکتا جس طرح کوئی پھیپڑا شیپڑا ذرا بل ہے گردہ جناب چنگا ٹیٹ ہے. اگر نا حضرت بجلی نے پھر 40,000 روپے آن تو پھر پوری گلی لیٹا نال سجانا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا تو سن کی لطف والی بات ہے، مزید لطف حاصل. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں ایک بڑے بابا جی گزرے، ان کے مرید امام المحدثین گزرے. حضرت محدث صوفی جیسا بندہ ان کا مرید ہے، اور یہ قبلہ عالم پیر سید میری صاحب کے ہم کلاس ہیں، اتنے بڑے بڑے بڑے. اور محدث صوفی کو ہیں کہ جو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جن کو کہتے ہیں کہ بندہ محدث ہے، پوری بخاری جس بندے کو زبانی یاد تھی. ایسا بندہ جس بابے کا مرید ہو آخر اس بابے میں کچھ تو تھا نا. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب میلاد کا مہینہ آتا نا تو آپ اپنے دیوار کے اوپر نا چراغاں جلایا کرتے تھے اور دیے جلاتے تھے. ایک دن بانی برکم مولانا صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ اچھے بڑے عالم ہیں، علمی ہیں، عالم ہیں، صوفی ہیں، کیا اسراف کرتے ہیں، کسی غریب کی بچی کو دے دیں. یہ پرانی گلیں ہیں، یہ کوئی آج نہیں گل نہیں، میلاد منانے سے بہتر ہے کسی غریب کی بچی کو دے دیں. یہ پرانے لوگ مشورے دے رہے، یہ آپ ان کو دے دیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اساں کیا غریب کی بچی کی بھی ایسا ہی سا، لیکن سرکار دی ولادت کی خوشی بھی ایسا منا سا. یہ دونوں اپنا مسئلہ. اچھا وہ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے فضول میں چلایا، وہ تو شراف ہے. اچھا وہ فقیر تھے، اور فقیر لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. انہوں نے کیا حضرت موقع کی گل تسی اٹھو جا کے بجاؤ، جاؤ اٹھو سائی سے بجا دیں. وہ بندہ اٹھے اور خوش ہو گیا، اس نے کہا بابا تو میرے قابو چڑھیا، میں مٹ بجا سا مرید اس نے سارے کیا تھا کوئی ملاد مانگی نہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں سی کہ کس سائنر متھا لا کے جا. یہ ہے غوث پاک کی مرید. آج فرمایا جائیں بجا دیں. وہ گیا جناب جا کے نا چراغ میں پھونک ماری، اس چراغ بجھ گیا. اور جناب دوسرے چراغ کو اس نے پھونک ماری نا وہ بجھیا، پہلا جلنا شروع ہو گیا. اور تیسرے میں جا کے پھونک ماری نا تیسرا بجھیا، دوسرا جلنا شروع ہو گیا. اور چوتھے میں پھونک ماری نا چوتھا بجھیا، تیسرا جلنا شروع ہو گیا. وہ بندہ پریشان ہو گیا. اس کے ایک گل ہے
واپس آیا نہ تو سو صاف لیا صورت لال ہوا. حضرت یہ تو بجھ ہی نہیں رہی. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو جلال آ گیا. فرمایا ملا تو نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ چراغ تیل سے جل رہا ہے. فرمایا پگلے یہ تیل سے نہیں جل رہے, یہ تو عشق رسول کی گرمی سے جل رہے ہیں. میں تو کیا تیرا باپ ابلیس بھی آ جائے نا ان چراغوں کو نہیں بجا سکتا. اوے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تو مثل بارش مجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ادھم جل کر مگر ہم تو رضا, دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. بجلی کے بل جب اتنے آ رہے ہو تو پھر بھی مدعا کیا ہے کہ جنہیں ہم جلائیں گے تو یہ آخر میں بڑی ہمت والا کام ہے. اب وقت آج میں سکولے گیا تھا سر 10ویں جناب کلاس میں بچہ میرے کو لا گیا. استاد جی ایک بات پوچھنے کا کہ بیٹا پوچھے. قائد صاحب وہ ہمیں میڈم بتا رہی تھی کہ نہیں میلاد نہیں منانا چاہیے. میں خیر ہے. قائد صاحب وہ کہتی ہیں کہ اس کو وقت صدیق نے منایا. میں کہ میڈم صاحب نے ہمارے لے کر پوچھی کہ وقت صدیق نے کیوں نہیں منایا, کہ تو مطلب لگا کہ وہ بکر صدیق نے نہیں منایا. کہا کسی کتاب میں نہیں لکھا. میں کہ کسی کتاب میں یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ بکر صدیق نہیں منایا. اے بھی نہیں لکھا. نہیں آپ کے پاس دلیل کیا؟ میں کہا میرے کو دلیل ہے وہ بکر صدیق منایا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں کہ پاگل ہے آپ 300 روپے کی لڑی لگڑی ہے لیٹا نہیں تو جب 300 فٹ کی انہوں نے موسم مارکیٹ جو 2400 روپے کی لگڑی. میں کہا 2400 روپے کی لیٹا نہیں جناب 300 فٹ لڑی لگی لڑی اے جناب اے ہلکیاں کے لیٹا. تو میں کہ 8 تو 9000 روپے کی دیکھ چاولا نہیں پکڑی. جڑا ابو بکر صدیق ہے ذرا مزے نکال ہے. جڑا ابو بکر صدیق سارے کالج مانجا پھیرا ہے تو سارا مال اپنی گٹڑی بننا ہے تو سارا حضور نے قدمہ چ رکھا ہے. تو سرکار پوچھا آپ کئی تلے اہلے ابو بکر تارلے سے کے چھوڑ کے آئے تو ابو آخر بقیت اللہ و رسولہ اللہ تو اس کا رسول چھوڑ کے آئے. تو جڑا ابو بکر سارا کار قربان کر سکتا ہوں 300 روپے کی لیٹ نہیں لا سکتا. تو چلے یار جو میلاد جناب ابو بکر نے منایا ہے کائنات میں کسی اور نے منایا ہی نہیں. ابو بکر نے جان مال اولاد سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر کے بتایا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں جی کوئی. یہ کیا مثال ہے؟ ابو بکر صدیق نے میلاد نہیں منایا. میں کہا ایک دیوالی نہیں منایا. تجھے کس نے کہا ہے؟ اس دور چڑیاں نہیں سیاں وگرنہ جتنے سونے گلے ابو بکر صدیق کی سجا اتنی کائنات ہے کسی اور کی سجڑی بھی کوئی نہیں سی. ایک گل نہیں جی ابو بکر صدیق نے منایا. میں کہ بھائی جان نے کہا میڈم صاحب نے پوچھے بھی جناب جس نے پاکستان اور یہ جو آپ مناتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے منایا تھا. انہوں نے کہتے بھی مدینہ شریف نے جناب آزادی کا جشن نہیں منایا تو آپ منا لیتے ہیں. نہیں وہ ایسے تو ایسے. میں نے کہا نہیں ابھی آپ کو پیار ہوا ہی نہیں ہے. صاحبو جب محبت ہو جائے پیار ہو جائے تو پھر لمبی لمبی باتیں نہیں ہوتی. نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ میں پھسا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا. یہ میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. صاحب اٹھائیں بخاری شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت قوم کی ضرورت ہے. میرے بچے آج جناب ان کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں جی یہ کیا یہ بابوں کی باتیں نہیں. اور یہ جو بابوں کی باتیں خدا کی قسم یہی تو ایمان ہے یہی تو دین ہے. ایجرے بندے وہ اپنا نہ سوچیں نا انگوٹھے چھوڑیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے, میلاد منائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یوں جھومیں گے تو کیا کہیں گے, ہاتھ چو آسن ٹکے ہو سمجھی سبحان اللہ آسن ٹکے ہو سی نعرے لاسن ٹکے ہو سی. میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. پورا قرآن 30 پارے آپ کے سامنے آپ پڑھیں. میں ذمہ داری سے آج کہہ کے جا رہا ہوں. میں الحمدللہ 12 پارے نا مکمل درس دے چکے ہیں. پورا قرآن آپ پڑھ لیں. جس نبی نے بھی دعوت دی نا قوم کو کہ آئے جناب تو قوم نے پہلا تانا نبی کو یہ مارا کہ آپ ہماری طرح ہیں ہم آپ کو نبی کیوں مانیں. دوجا تانا انہوں نے کہا تھوڑے کول جڑے بہنے نے بندے نے سارے بیوقوف ہیں سارے دیوانے اے لفظ ہیں باقاعدہ قرآن میں. حضرت ہود نو قوم نے آخیا جناب نوح نو قوم نے آخیا حضرت صالح نو قوم نے آخیا جناب شعیب نو سارے نبیوں نو قوم نے گلا. آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ سارے کے سارے دیوانے ہم کیوں مانیں ہم تو اہل عقل ہیں. اور آخر میں قوم کہنے لگی کہ جناب نہیں آپ کے پاس مال نہیں ہے آپ کے پاس مال نہیں ہے. اور میرا جملہ ذرا تھم کے رکھے کہ دوستاڑے تو میرے نبی دنیا چاہے نا تو سرکار بھی مکے نے کافروں میں آ کے میرے تو ایمان لاؤ تے اجالے گیا کہ اپنے نالوں نے آپ غریب اٹھاؤ نا اے سارے دیوانے نا سارے میں چکواؤ میرا سارے میں اٹھاؤ تو تاں سا بیٹھا کیونکہ ہمارا سٹیٹس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے فرمایا محبوب ان غریبوں کو نہیں اٹھانا ان دیوانوں کو نہیں اٹھانا. وہ جو دیوانے تھے نا وہ بلال حبشی بنتے, وہ جو دیوانے تھے نا وہ سلمان فارسی بنتے, وہ جو دیوانے تھے نا وہ صدیق اکبر بن گئے. ہم دیوانے نہیں ہیں وہ ابو جہل نہیں رہا. پتا چلا جو حضور کے عشق میں زیادہ تڑپے مصطفیٰ سے اپنا زیادہ قرب عطا فرماتے ہیں. اے دیوانیاں نہیں گلا ہونیاں مگر نہ صحابہ اکرام علیہ رضوان. کائنات میں کوئی بندہ دکھاؤ مجھے جسے ایسا پیار ہو. اے فیس بک تے یوٹیوب تے پتہ نہیں ہے انسٹاگرام تے ٹک ٹاک تے جاتا شور پایا ہم بڑے دیوانے ہم بڑے عاشق.
لیکن لے آؤ کوئی ایسا عاشق جڑا اپنے محبوب نے تھوک اپنے ہاتھ سے چاہے. لیکن بخاری کے الفاظ ہیں صحابہ اکرام علیہم الرحمن سرکار تھوک اپنا لعاب دہن گراتے صحابہ ہاتھ آگے کر دیتے اور جس صحابی کو ہاتھ ملتا تو وہ دوسرا ہاتھ اس کے اوپر ملتا مل کے چہرے پہ ملتا اور کہتا میرے تو زیادہ تھا برکتاں والا تھا سارتاں والا ہے ہی کوئی نہیں, پر سرکار کا تھوک مجھے میسر آ گیا. میں نے کہا جو سرکار کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے اسے اٹھا کر چہرے پہ ملتے ہیں, ذرا سوچ تو صحیح نا ان صحابہ سے بڑھ کر ولاد کون بلا بنا سکتا ہے. اور آخری بات کیا کہ حضور دیوانوں اجازت چاہتا ہوں, فقراء کی مجلس میں بیٹھے ہو, جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی بات ہے, سرکار سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرو, حضور سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو, اتنی دیوانگی کے ساتھ پیار کرو, حضور کی نعت سنو تو دیوانگی کے ساتھ, حضور کا ذکر کرو تو دیوانگی کے ساتھ, حضور پہ درود پڑھو تو دیوانگی کے ساتھ, کسی بزرگ کے پاس بیٹھو تو دیوانگی کے ساتھ. یہ دیوانگی تمہیں کام آئے گی میدان محشر میں. جب سرکار آئیں گے نا, آج عادت بنی ہوگی نعتیں پڑھنے کی, خدا کی قسم وہاں سرکار کو دیکھو گے تو خود ہی زبانوں پہ جاری ہو جائے گا بالغ لولا پہ کمال ہی, خود ہی زبان پہ جاری ہو جائے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے بزرگ کیسے دیوانے تھے, ہمارے بزرگوں کی دیوانگیاں کیسے تھیں. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شیخ الاسلام پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے کا بھی مرشد خانہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے جانے لگے اور تو لوگ چلے گئے دنیا تو رونا آنا کہ پتہ نہیں بابے کدھر گئے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف جانے لگے, اے لوگ سے نے جنہاں کی کسی مولوی نے فتوی نہ ڈر نہیں ہونا سا, مگر نہ سمجھ آپ ڈرنے لڑیاں پہ جناب یہ کر دیا تو مولوی کہتے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. خواجہ قمر الدین سیالوی نے کفن اٹھایا اور اپنے ساتھ رکھ لیا. بابا کفن کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کفن مدینے کی گلی میں بچھاؤں گا, اس کے اوپر مدینے کے کتے چلیں گے, یہ کفن قمر الدین سیالوی پہنے گا, اور جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے نا بتا سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا, اور میں کہوں گا کہنا تو دور کی بات, قمر الدین سیالوی نے جو سینے پہ کفن سجایا ہے نا اسے بھی مدینے کے کتوں نے روند کے رکھا ہوا ہے. چلے کفن گلی کے اندر بچھا دیا, لیکن وہ کتے بھی پھر مدینے کے تھے, وہ کتے بھی پھر مدینے کے تھے, وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گلی کے اندر چلنے والے تھے. یہ لفظ میں عوام کی سہولت کے لیے کہہ دیتا ہوں, وگرنہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کتا بھی کوئی کہا جائے, وگرنہ ان سے زیادہ عزت والا کائنات میں کون ہے کہ جنہیں محبوب کی گلی کا چلنا نصیب ہو گیا ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی مدینے کے سگے محترم کہتے ہیں, مدینے کا عزت والا کتا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے مدینے کی گلی میں وہ کفن بچھا دیا, اور مدینہ شریف کے جو بھی جناب وہ سگ تشریف لاتا وہ آپ اس کفن کو دیکھتا اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو دیکھتا تو واپس پلٹ جاتا, کفن کے قریب نہ تھا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے رونا شروع کر دیا, یا رسول اللہ قمر الدین سیالوی اتنا گناہ گار ہے, حضور اب اس کے کفن پر کوئی مدینے کا کتا اپنا پاؤں بھی نہیں رکھے گا. آمینہ کے لال کرم کریں, ایک تو طلب لے کے آیا حضور یہ تو پوری کریں گے. حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مرید فرماتے ہیں بالآخر ایک کتا آیا اور اس نے آ کر نہ کفن کے ایک کونے پر ہلکا سا آدھا سا منہ رکھا اور رکھ کے واپس چلا گیا. گویا وہ کتا بتا رہا تھا قمر الدین ہم کسی بے ادب کی گلی کے اندر چلنے والے نہیں, ہم مصطفیٰ کی گلی کے کتے ہیں, ہم بھی اللہ کے ولیوں کا ادب جانتے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ اللہ والوں کا ادب و احترام کیا ہے. صاحبان سید شام میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اٹھاؤ, حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کیسے بابے تھے ہمارے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت مدینہ شریف تشریف لے کے گئے اور مدینہ شریف کی گلی کے کتے کو دیکھا, پاؤں اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی, آپ نے اپنی پگڑی اتاری اسے کاٹا اور کاٹ کر اس کا پاؤں باندھنے لگے. تو پاس کھڑے مرید نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں شاہ جی, مرشد جی, پیر جی, یہ آپ کی پگڑی ہے, پگڑی تو عزت کی نشانی ہوتی ہے, آپ ایک کتے کے پاؤں کے اوپر اپنی پگڑی باندھ رہے ہیں. حضرت امیر ملت بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا. فرمایا چلیا تو نے کتا دیکھا ہے, یہ نہیں دیکھا کس کی گلی میں کھڑا ہے, یہ نہیں دیکھا کس محبوب کی گلی میں کھڑا ہے, تم کتا کہہ رہا ہے. فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ جان مانگے تو امیر ملت اپنی جان دینے کو تیار ہے, یہ خون مانگے تو اسے خون دے دوں گا. ارے اس سے بھی زیادہ کوئی نصیب والا ہے جسے امام الانبیاء کی گلی کا چلنا نصیب ہو گیا. صاحب ہمارے بزرگ ایسے تھے, ہمارے اکابر ایسے تھے, ہمارے اکابر کا یہ انداز تھا, اور آج اسی کی وجہ سے یہ بہار ہے. اور فیض اگر آپ کو چاہیے تو یہی اس کا طریقہ کار ہے, دیوانے ہو جائیں سرکار کی محبت میں, ذکر کی محفل میں بیٹھیں تو دیوانگی کے ساتھ بیٹھیں, سعادت مندی سمجھیں کہ 4-5 لمحے جو ہمیں ملتے ہیں ہم سرکار کی محبت میں زندگی بسر کر لیتے ہیں. اگر حضور کی زندگی میں, حضور کی یاد میں زندگی بسر کرنا نصیب ہوگی
تو پھر تمہیں مبارک ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز حضرت فرما رہے ہیں کہ دو شعر نعت شریف کو پھر پڑھ دے تو میں پھر پڑھ دینا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کوئی نہیں لو کوا نبیان بھی اے ہو گیا تیرے ایک بار سارے زور لاؤ پھر تو انہوں نے گل نہیں دس دینا نبیان بھی اے ہو گیا تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے محبوب کے صحابہ تشریف فرما تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہنے لگے بابا اللہ نے جناب آدم کو کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں اللہ نے جناب آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا ہے دوسرا کہنے لگا ہاں یہ بات ٹھیک ہے لیکن اللہ نے جناب نوح کو حضرت نوح کو جناب نوح کو نجی اللہ بنا کے بھیجا ہے تیسرا کہنے لگا یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا ہے چوتھا کہنے لگا یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا ہے پانچواں کہنے لگا تیری بات بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ نے جناب اسماعیل کو زیادہ شان عطا فرمائی انہیں ذبی اللہ بنا کے بھیجا ہے ایک اور صحابی بولے کہنے لگے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے بھیجا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے محبوب نے پوچھا علماء کیا بات ہو رہی ہے آقا یہ کہہ رہا تھا جناب آدم صفی اللہ ہے یہ کہہ رہا تھا جناب نوح نجی اللہ ہے یہ کہہ رہا تھا جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے یہ کہہ رہا تھا جناب اسماعیل ذبی اللہ ہے یہ کہہ رہا تھا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے یہ کہہ رہا تھا جناب عیسیٰ روح اللہ ہے اب سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں تم نے جو جو کہا وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ فرمایا ساری بات ٹھیک ہے لیکن اللہ نے سارے نبیوں میں مجھے حبیب اللہ بنا کے بھیجا ہے ساری گلیں ٹھیک ہیں لیکن اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا خدا کی شان فرمایا قیامت والے دن وہ لوا اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا یا رسول اللہ اور فرمایا سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے حضور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر اللہ مجھے عطا فرمائے گا سرکار اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی چابی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی یا رسول اللہ اور میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا اور سب سے پہلے اپنی امت کو جنت میں لے کر جانے والا بھی نہیں ہوگا اسی لیے ہم کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اور روم فقیر یا بادشاہ بام گدا نیازی جیا سب کھاتے نے صدقہ تیرا اس دستانے کو آباد رکھے اور کریم مالک جو کلمات خیر کہے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو یوں ہی تا دم مرگ سرکار کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے